آخرا والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے تھان، والازلام اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، لہذا ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر، جوا کہنا، قمار بازی، یسرن سے ہے یہ لفظ، خمر کا لفظ چونکہ پہلے کئی بار اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، تو میسر یسر سے ہے بمعنی آسانی اور سہولت، اور یہ عسر کی ضد ہے، ان مع العسر یسرا، تو چونکہ جوا کھیلنے میں بھی مال آسانی اور بلا کلفت حاصل ہوتا ہے تو اس لیے اس کو المیسر کہا جاتا ہے، جوئے کو۔ والانصاب، نصب کی جمع ہے، بت، وہ تمام چیزیں جو عبادت کے لیے نصب کی جائیں، خواہ وہ مورتی ہوں یا پتھر یا اور کچھ۔ والازلام، ازلام ظلم کی جمع، تیر، یعنی تیر پھینک کر شگون لینا وغیرہ۔ تو جوئے کے جو تیر ہیں، رجسن، یہ ناپاکی ہے، پلیدی ہے، گندی چیز ہے، اور رجسن کی جمع آتی ہے ارجاسن، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں، یعنی یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ انما یرید الشیطان، یقیناً شیطان وہ تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ بیج ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی کا، والبغضاء، اور بغض کا، نفرت کا، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم، اور وہ تمہیں روکے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے۔ یقیناً ارادہ کرتا ہے الشیطان، شیطان، ان یوقع، ایقاع سے ہے کہ وہ ڈال دے، پیدا کرے، واقعہ کرے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، نفرت، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، جوئے کے ذریعے، ویصدکم، اور وہ تمہیں روکے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو پس کیا، انتم منتہون، تم باز آؤ گے، یعنی اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ شراب کا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جوئے کا، پھر بتوں کا، اور اسی طرح جوئے کے جو تیر ہیں، تقسیم کے جو تیر ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو شراب کے متعلق اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، شراب کی حرمت سے متعلق قرآن کریم میں کل یعنی تدریجی طور پہ 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں شراب کی حرمت کے حوالے سے، اور شراب کی حرمت تدریجاً ہوئی ہے۔ جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ
عرب کے لیے، قریش کے لیے قرآن کریم کے تمام اعمال پہ عمل کرنا آسان تھا، لیکن ان کے لیے شراب چھوڑنا یہ ایک ناممکن کام تھا۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے بڑے اچھے انداز سے، تدریجی انداز سے ان کو اس برائی سے منع کیا اور اس برائی سے باز رکھا۔ اب قرآن کریم میں سب سے پہلے جو شراب کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اب وہاں یعنی شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کھجور اور انگور کا جو پھل ہے تو اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو، شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں قرآن کریم نے شراب کے خلاف ایک لطیف اشارہ فرما دیا کہ یہ جو شراب ہے یہ رزق حسن نہیں ہے، اچھا رزق نہیں ہے۔ ویسے انگور کھانا اور اسی طرح کھجور کھانا وہ رزق حسن ہے، لیکن شراب رزق حسن نہیں ہے۔ اب یہاں حرمت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ مدینہ طیبہ میں چند حضرات صحابہ کرام، جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دیگر چند انصار صحابہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شراب کے بارے میں اور قمار جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ صحابہ کرام آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے، برائی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو وہاں بھی کوئی دو ٹوک انداز میں شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے اور نہ شراب سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ اس موقع پہ نازل ہوئی کہ جب ایک دن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی دعوت کی اور کھانے کے بعد انہوں نے شراب پیش کی، شراب پی لی، اور پھر مغرب کی نماز کا وقت تھا تو ایک صاحب نے ان کو نماز کے لیے آگے کیا گیا تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون یہ جو صورت ہے اس کو غلط پڑھا اور لا اعبد ما تعبدون کی جگہ لالا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ابو داود کی روایت میں ہے کہ یہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اہل تشیع کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ روایت درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اور شراب کی بھی حرمت بھی نازل نہیں ہوئی کہ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دوش دیا جائے۔ تو جو بھی صاحب تھے، جو بھی صحابی تھے، انہوں نے جب نماز پڑھائی اور نماز کے اندر اس صورت کو غلط پڑھا تو اس موقع پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے وقت شراب کے قریب نہ جاؤ۔ اب بہت سارے صحابہ وہ رک گئے، لیکن کچھ حضرات وہ اب بھی پیتے رہے، نماز کے علاوہ کے جو اوقات ہیں اس میں شراب پیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی دعوت کی، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ تو اب کھانے کے بعد، دعوت کے بعد صحابہ نے شراب پی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ تو اس لڑائی میں اس انصاری صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ کوئی چیز ماری۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اللہ خمر کے متعلق ہمارے لیے کوئی کافی، وافی، شافی، واضح اے اللہ جو بیان ہے وہ بیان فرما دیجئے۔ تو اس موقع پہ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 91 جو ہے یہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، آیت کریمہ نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ ایمان والو، شراب اور جوا
اور اسی طرح بت، نصب کیے گئے بت، اور اسی طرح جوئے کے تیر، تقسیم کے تیر، یہ سب شیطانی کام ہے، ناپاک شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پہ آیت کریمہ میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے مکمل اجتناب کا حکم دے دیا۔ ایک تو فاجتنبوہ امر کا صیغہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک شیطانی کام ہے، اور دوسری آیت میں یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ وہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت یہ ڈال دے، اور یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے، فہل انتم منتہون، اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ تو یہ مکمل جو حرمت والی آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کے متعلق یعنی اس کی جو برائی ہے اس کو واضح فرما دیا، اور اسی طرح جوا اور بت، جوئے کے تیر، چاروں چیزوں کی حرمت کا بیان۔ رجسن عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو، اور یہ چاروں چیزیں جو ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طرح بت اور جوئے کے تیر، تو یہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم والا ہو، شریف الطبع ہو، تو وہ خود بخود ان چیزوں سے یعنی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس سے اس کو گن آتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو یہ یعنی قرآن کریم کی 4 آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت تو انشاءاللہ سورہ نحل میں آئے گی، باقی 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے کس طریقے سے بڑے تدریج کے ساتھ صحابہ کرام کو شراب سے منع کی۔ اب شراب، اس کی جو برائی ہے وہ پوری دنیا پر واضح ہے، چاہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جو بھی قوم ہے اسے پتا ہے کہ بھئی شراب پینے کی وجہ سے وقتی نفع تو اگرچہ حاصل ہوتا ہے، اگر بدن کو سرور آ رہا ہے، بدن کے اندر وقتی طور پہ طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو برائیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ بندہ برائی کے اوپر جری ہو جاتا ہے، دوسرے کو مارنے پر، خدا نخواستہ قتل کرنے پر وہ جری ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی جو برائی ہے اور شنیعت ہے تو وہ تمام اقوام اور تمام ادیان والوں کے ہاں مسلم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شراب کے جو زہریلے اثرات تھے وہ دیکھ کر یورپ امریکہ کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، دانشور تھے، تو انہوں نے اس مصیبت سے اپنی قوم کی نجات دلانے کے لیے بڑی مخلصانہ اور حکیمانہ کوششیں کی۔ ایک تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے، اسلام کا جو طریقہ انقلاب ہے وہ ہم نے سن لیا۔ اب ان لوگوں نے اس کے لیے جو کوششیں کی، تو امریکہ کی حکومت نے اس نے 14 سال تک شراب کے خلاف زور و شور سے جہاد جاری رکھا، اور اس کوشش میں انہوں نے نشر و اشاعت اور پروپیگنڈے کے جتنے جدید ترین طریقے تھے اور اسی طرح جو قوی ترین وسائل تھے وہ سب انہوں نے اختیار کیے، اخبارات، رسالے، تصاویر، فلمیں وغیرہ، سب شراب سے نفرت دلانے کے لیے برسر پیکار تھی، اور اس مہم پر امریکی حکومت نے $6 کروڑ خرچ کیے اور تقریباً 25 کروڑ پاؤنڈ خسارہ برداشت کیا، 300 افراد کو تختہ دار پہ لٹکایا، 5 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو قید و بند کی سزائیں دی، بھاری جرمانے کیے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئیں، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئیں، اور آخرکار حکومت کو اپنی شکست وہ تسلیم کرنی پڑی، اور اس نے شراب نوشی جس کے خلاف یعنی عرصہ دراز تک وہ مارکارا رہی، تو 1933 میں امریکی حکومت نے قانوناً شراب کو جائز قرار دیا۔ اور اسی طرح جو میسر ہے، جوا، تو یہ برطانیہ میں بھی انہوں نے جوئے پر برائے نام پابندی لگائی تھی، اور پھر 1961 میں انہوں نے وہ پابندی بھی واپس لے لی۔ تو یہ اسلام کا طریقہ انقلاب ہے۔ صحابہ کرام کو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے منع کیا کہ وہ صحابہ کہ جن کا کاروبار ہی شراب تھا، اور وہ ایک بڑی کھیپ اس کی لائے ہوئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، ایک تاجر صحابی ہیں، جب یہ حکم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا یہ حکم نازل ہوا، تو کہتے ہیں اس نے وہ اس کے جتنے بھی برتن تھے شراب کے وہ سب توڑ دیے،
اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی مہینوں تک اس حکم کے نازل ہونے کے بعد مدینہ میں صحابہ کرام نے اتنی شراب بہائی تھی کہ جب بھی بارش ہوتی تو ہمیں بارش ہونے کے بعد اس مٹی سے، اس کیچڑ سے شراب کی بو آنے لگتی۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ میسر، جوا، فرمایا یہ بھی حرام ہے، اور اس کو حرام اسی لیے قرار دیا، فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کا سبب ہے کہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی محنت مشقت کے ایک شخص وہ بڑے مال کا مالک بن جاتا ہے۔ البتہ جوئے کے ساتھ ملتی ایک اور چیز جس کو قراندازی کہا جاتا ہے، کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ شریک ہوں، اس میں سب کے برابر برابر حصے ہوں، اور اب یہ متعین کرنا کہ کون سا حصہ کس شریک کے پاس رہے، تو اس کی تعین کے لیے اگر آپس میں مصالحت اور رضامندی سے وہ لوگ قراندازی کریں کہ جس کے نام پر جو حصہ نکل آیا وہ اس کو دے دیا جائے گا، تو علماء نے لکھا یہ قراندازی جائز ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ کے اندر فرمایا ازلام جو چوتھی چیز ہے، اس کے بعد بتوں کا ذکر کہ بھی بتوں کی پوجا پاٹ اور بتوں کے نام پہ نظر و نیاز یہ سب بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد ازلام جو جوئے کے تیر ہیں یا گوشت تقسیم کرنے کا جو جاہلانہ طریقہ اسی سورہ مائدہ کے آغاز میں تیسری آیت کریمہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو یہ کرتے تھے کہ کسی بھی عظیم الشان کام کو کرنے سے پہلے وہ فال کے جو تیر ہیں وہ نکالا کرتے تھے، اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نعم، جی ہاں، تو اس کام کو کر لیتے، اگر اس کے اوپر لکھا ہے لا تو رک جاتے، یعنی کہ اب یہ کام میں نے نہیں کرنا وگرنہ اس میں میرے لیے نقصان ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کرتے کہ اپنی سخاوت کو، اپنی فیاضی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے 10 بندے وہ پیسے جمع کرتے اور ایک اونٹ لے کے اس کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد اس کی تقسیم کے لیے وہ ازلام یعنی جو جوئے کے تیر ہے ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مثلا ایک تیر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 6، اور دوسرا تیر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 3، تیسرا تیر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1۔ اب ایک تیر نکالا ایک شخص کے نام پہ، اگر اس کے اوپر 6 لکھا ہوا ہے تو اس اونٹ کے 6 حصے وہ ایک آدمی کے ہو گئے، اب باقی 4 بچ گئے، دوسرے کے حصے میں 3 آ گئے، تیسرے کے حصے میں 1 آ گیا، تو باقی جو لوگ ہیں ان کے علاوہ 10 بندوں میں سے یہ 3 نے حصے لے لیے، باقی جو 7 ہیں وہ محروم ہو، تو فرمایا یہ بھی حرام ہے یہ طریقہ۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک شیطانی کام ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے، باہمی غیظ و غضب اور جنگ و جدل وہ تمہارے اندر پیدا کرے، اور یہ شراب کے نشے کی وجہ سے آدمی اس کی اپنی عقل جو ہے اسے کھو بیٹھتا ہے، تو اس سے ایسی حرکات کا صدور وہ پھر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے کہ وہاں ہارنے والا وہ اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان اٹھا لیتا ہے، مگر اس کا جو حریف ہوتا ہے تو اس پر وہ غیظ و غضب اور بغض و عداوت وہ اس کے لازمی اثرات میں سے ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عرب کی عادت تھی کہ وہ جوئے میں اپنے اہل و عیال، مال و سامان سب کچھ ہار کر وہ انتہائی رنج و غم کی زندگی گزارتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی بعض ایسے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی صرف مال کے اوپر جوا نہیں کرتے بلکہ اپنی گھر والی پہ اور اس طرح جو ہے دیگر چیزوں کے اوپر بھی وہ بھی جوئے میں ہار جاتی۔ تو فرمائے شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کریں شراب کے ذریعے، والمیسر جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے۔ اب یہاں پہ ذکر اور نماز دو چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ فرما دیا، اگرچہ ذکر کے اندر نماز شامل ہے، یعنی جس طرح قرآن کی تلاوت یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک یاد ہے، ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینا، لفظ اللہ کی ضربیں لگانا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہے، اور نماز پڑھنا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر، اقیم الصلاۃ لذکری۔ لیکن علماء لکھتے ہیں چونکہ نماز کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر اللہ کے بعد دوبارہ نماز کا تذکرہ فرمایا۔ علماء نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب زمین پر ملے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں پر بلایا۔ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے یہ دیا گیا۔ تو فرمائے شراب یہ ذریعہ ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنے کا اور اسی طرح نماز سے روکنے کا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ویسے عرب وہ تو کھجور سے یا انگور سے شراب بنایا کرتے تھے، لیکن علماء نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز وہ حرام ہے، جو بھی چیز وہ نشہ دلائے اور اس میں انسان اپنی عقل کو کھو دے تو ایسی چیز وہ حرام ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، احذروا یہ امر کا صیغہ ہے، تم ڈرو تم بچو، تولیتم اگر تم پھر گئے، پہلے بھی لفظ گزر چکا، واو لام یا اس کا مادہ ہے ولی، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح یعنی ولی کے معنی محبت کرنا بھی ہے، اور تولی کے معنی ہے منہ موڑنا۔ اگر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَى رسول یقیناً انما علی رسولنا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ذمے ان کا فریضہ البلاغ پہنچانا ہے، المبین صاف صاف واضح پہنچا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے، باقی لوگوں سے منوانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیکی پر کاربند رہے، جناح ان لوگوں پر کوئی گناہ، فیما طعموا اس چیز پر، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کھایا پیا ہے، اذا متقوا بشرطے کہ وہ ان گناہوں سے بچتے رہیں، وآمنوا اور ایمان رکھیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہیں، ثم اتقوا پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہیں، ثم اتقوا اس کے بعد بھی تقوی کو اپنائیں، واحسنوا اور احسان کو اپنائیں، واللہ یحب المحسنین اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لوگوں پر جناح کوئی گناہ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس وجہ سے فیما بسبب اس کے، بوجہ اس کے، طعموا جو انہوں نے کھایا، اذا جب متقوا وہ بچتے رہیں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ایمان پر قائم رہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہیں، ثم پھر اتقوا جن چیزوں سے انہیں آئندہ روکا جائے ان سے بھی بچا کریں، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہیں، ثم اتقوا واحسنوا اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں، واللہ یحب المحسنین اللہ سبحانہ و تعالی احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کا ذکر، تذکرہ، 3 بار ایمان کا تذکرہ فرمائے، سب سے پہلے آمنو، اس کے بعد اذا متقوا وآمنوا اور اس کے بعد ثم اتقوا وآمنوا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے عمل صالح کا ذکر 2 مرتبہ فرمائے، وعملوا الصالحات
شروع میں، اور اس کے بعد اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اور تقوی کا ذکر 3 بار، اذا متقوا وآمنوا، پھر ثم اتقوا وآمنوا، اور شروع میں لیس علی الذین آمنوا، تقوی کا جو ذکر ہے وہ بھی 3 بار، اذا متقوا ثم اتقوا، اور اس کے بعد ثم اتقوا، اور احسان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت کریمہ میں 2 بار فرمایا، وَأَحْسَنُوا، اور وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ انہوں نے نیکوکاری کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتی۔ تو یہاں ایک تو تقوی کا ذکر ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ احسان ہے۔ اب تقوی کے متعلق یعنی بہت بڑی تفصیل ہے کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے صحابہ کرام، تابعین، ان کے مختلف اقوال ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کے اصل معنی ہے بچنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو سب سے بڑے قاری ہیں، عالم ہیں، اقرأہم ابی بن کعب، ابی بن کعب یہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ان سے سوال کیا کہ اے ابی بن کعب، یہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تقوی یہ ہے کہ جب آپ کسی راستے پہ جا رہے ہوں اور راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں تو آپ کس طریقے سے اپنے کپڑوں کو بچائیں گے۔ تو یہ دونوں راستے کے دونوں طرف جو کانٹے ہیں، جو جھاڑیاں ہیں، ان سے اپنے کپڑوں کو بچا کر اس راستے سے گزرنا، فرمایا یہ تقوی ہے۔ تو اب دنیا میں انسان دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، فرمایا یہ تقوی ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا، بعض جو صوفیاء ہیں علماء کرام، ان کے بہت پیارے پیارے اقوال ہیں تقوی کی تشریح کے اندر۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ احسان کا لفظ، ایک ایمان ہے اور تیسرا ایمان اس کے معنی تو واضح ہیں کہ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین رکھنا، پختہ نظریہ یقین رکھنا۔ ایک اسلام ہے کہ ظاہری طور پر ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب کو، دل سے کسی بات پر پختہ یقین، اور اسلام کہتے ہیں زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا۔ حدیث جبریل کے اندر ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے، جو مشہور حدیث ہے، جس طرح قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، تو اسی طرح حدیث جبریل کو ام الحدیث کہا جاتا ہے کہ تمام احادیث کا یعنی خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ اس میں اسلام کا ذکر بھی ہے، ایمان کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت جبریل وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح بھی فرمائی۔ اب احسان کے لفظی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے احسان کے 2 معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، جیسے عام ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اچھائی کرنے والا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اور دوسرا معنی احسان کا یہ ہے کہ ہر معاملے کو خوب سے خوب تر بنانا، بہتر سے بہتر، ہر نیک عمل کو اچھے سے اچھا بنانا، یہ احسان ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں تشریح فرمائی، ان تعبد اللہ کانک ترا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ درجہ کہ بھئی ہر عبادت کے اندر تجھے یہ بات مستحضر ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کا ذکر 3 بار فرمایا، اور اسی طرح جو تقوی ہے تو تقوی کا ذکر بھی 3 بار، عمل صالح کا ذکر 2 بار، اور احسان اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 بار۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے جو ترجمہ کیا تو وہ پہلے ایمان سے، وہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، اس کے بعد نیک عمل پر کاربند رہے، عمل الصالحات، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں جو پہلے انہوں نے کھایا اور پیا، فیما طعموا
اس سے مراد یہ ہے، امام جساس رحمہ اللہ انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کی حرمت نازل کی تو بعض صحابہ کرام وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہمارے کچھ بڑے تو ایسے تھے مسلمان کہ جو شراب پیتے رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، شراب پیتے پیتے اسی طرح ان کا انتقال ہوا، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تو ان کے بدن کے اندر تو وہ شراب پہنچ چکی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اس سے پہلے جو انہوں نے کھایا پیا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا اتقوا وآمنوا، بشرطے کہ وہ آئندہ جو زندہ ہیں اور پہلے وہ شراب پیتے رہے تو بشرطے وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں، وآمنوا اور ایمان رکھیں، یعنی ایمان پر وہ قائم رہیں اور اسی طرح نیک عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو تقوی کا لفظ آ رہا ہے ثم اتقوا، پھر یعنی آئندہ جن چیزوں سے ان کو روکا جائے گا مستقبل میں، پہلے تقوی کا ذکر ماضی کے ساتھ ہے، دوسرے تقوی کا ذکر مستقبل میں، ان کو جن چیزوں سے روکا جائے گا تو وہ ان سے بھی بچا کریں، اور وآمنوا ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد فرمائے کہ اس کے بعد بھی ثم اتقوا واحسنوا، تقوی خدا خوفی کی جو صفت ہے وہ ان میں باقی رہے اور احسان کو اپنائیں۔ جبکہ بعض حضرات مفسرین کرام وہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جن کا زبانی ایمان ہے، صرف ان کے منہ پر ان کا ایمان ہے، اس کے بعد جو دوسرا ایمان ہے اس سے مراد یہ ہے تصدیق قلب، کہ دل کے اندر بھی ایمان موجود، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ دل سے ایمان لائے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین فرما دیا، جس طرح قرآن کریم سورہ حجرات میں ہے دیہاتیوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ دیہات والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، زبانی اقرار ہم نے کر لیا، اعتراف کر لیا۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا کہ صحابہ کرام اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے متعلق ان کی آزمائش کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین فرما دیا، تمہارے دل وہ ایمان سے مزین ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ جو تقوی کا ذکر ہے وہ بھی دو بار، پہلی بار کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے، اور اس کے بعد دوسری بار تقوی یعنی ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو بظاہر گناہ تو نہیں ہیں لیکن وہ لغو کام ہیں، ایسے کام کہ جو گناہ کے کام نہیں ہیں لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل کرتے ہیں، تو فرمایا یہ ان کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دو بار احسان کا ذکر۔ تو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ سلوک کے 3 مقامات کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پہ جو تصوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ تر قرآن نے حدیث میں تو احسان کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح سلوک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سالک کہتے ہیں راستے پہ چلنے والے کو، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں 3 مقامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا مقام جو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے وہ ایمان اور عمل صالح، کہ اگر ایمان نہیں ہے ایک شخص وہ بہت زیادہ ریاضتیں کرے، مجاہدے کرے، تو اس کے مجاہدوں کو ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح عیسائی راہب کرتے ہیں یا جو ہندو جو ہیں وہ کرتے ہیں، ہندوؤں کے جو جوگی ہیں۔ فرمایا پہلی شرط وہ ایمان اور عمل صالح، دوسری شرط وہ تقوی ہے، خدا خوفی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے گناہوں سے بچنے کی مثال بہت ساری مثالیں دی، ان میں سے ایک مثال تو حضرت نے یہ فرمائی کہ بھئی گناہ جو ہے اس کی مثال اس طرح ہے، چاہے بڑا گناہ ہے یا چھوٹا، فرمایا بڑا گناہ اس کی مثال بڑا انگارہ اور چھوٹا گناہ اس کی مثال چھوٹا انگارہ، دونوں کا کام جلانا ہے اور دونوں وہ جلا دیتے ہیں۔ اور دوسری مثال میں فرمایا کہ گناہوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ کسی کمرے کے اندر ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں اے سی چل رہا ہے، اب اس نے کھڑکیاں دروازے وہ کھلی چھوڑ دی ہیں
فرمایا ایسی اگر کہ مسلسل چلتا رہے لیکن جب تک یہ دروازے اور کھڑکیاں وہ بند نہیں کرے گا تب تک وہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح فرمایا جب بندہ مسلمان وہ نیک اعمال کرتا ہے اور حد سے زیادہ کرے، ہر وقت وہ نیک اعمال کے اندر لگا ہوا لیکن ساتھ وہ گناہوں سے نہیں بچتا، تو ان کے نیک اعمال کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، تو وہ اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے، تو وہ تب ظاہر ہوتے ہیں جب یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا نیک عمل کرنا آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا یہ مشکل ہے، کیونکہ نیک عمل اس سے روح کو خوشی ملتی ہے، جبکہ گناہ سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس میں نفس و شیطان وہ دونوں اس کے خلاف ہو جاتی، اور فرمایا یہ اصل چیز ہے، تقویٰ کے معنی یہی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہاں پہ سلوک کا جو پہلا مقام ہے ایمان عمل صالح، اس کی ترقی وہ تقویٰ کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے ہے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچے دے، اور اس کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے احسان، اس کا ذکر فرما دیا کہ سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ احسان ہے۔ اگر خدا نخواستہ سالک وہ جو درمیانی مقامات ہیں ان کی جو رنگینی ہے اس میں وہ کھو جائے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے اگر وہ ان مقامات کے اندر کھو جائے، کیونکہ تصوف و سلوک اس کی جو اصل معراج ہے وہ احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ درمیانی جو چیزیں ہیں فرمایا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ معرفت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسن منکم اسلاما، تم میں سے جس شخص نے اپنے اسلام کو احسن کر لیا، یہی احسان سے سب سے زیادہ اچھا کر لیا، خوب سے خوب تر کر لیا، تو فرمایا اس کے لیے ہر ایک نیکی کے اوپر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی، یعنی ایک نیکی وہ 10 نیکیوں کے برابر ہیں، الی 7 اضعاف، بلکہ 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی ایمانی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کا جو اخلاص ہے اسی کے بقدر ایک نیکی وہ 10 کے برابر، اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ایک کے بدلے میں 700 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جب احسان کے درجے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کا ایک عمل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی وہ ایک کھجور کا جو ٹکڑا ہے وہ صدقہ کرے، اور تم میں سے کوئی شخص وہ احد پہاڑ، وہ اللہ کے راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، تو میرے صحابہ کا وہ جو مد ہے پر میں اس کے برابر بھی نہیں، کیونکہ وزینہ فی قلوبکم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے ذریعے مزین فرما دیا تھا۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیکی پر کاربند رہے، جناح کوئی گناہ، فی ما اس بات میں، طعموا جو انہوں نے کھایا پیا، اذا متقوا جب وہ بچیں، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہیں، یعنی پہلے تو چونکہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی لہذا اجازت تھی، لیکن اب اس سے بچنا اور ایمان پہ قائم رہنا، وعملوا الصالحات اور اسی طرح نیک اعمال پر کاربند رہنا، ثم اتقوا پھر اس کے بعد مزید گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، واحسنوا اور احسان کو اپنائیں، نیکی کو اپنائیں، واللہ یحب المحسنین اللہ سبحانہ و تعالی احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اور ایک پیراگراف ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محققین نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی جو چیزیں دینی طور پہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچنا، تقوی گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، تو فرمایا اس کے کئی درجے ہیں، اور ایمان و یقین کے مراتب بھی بلحاظ قوت و ضعف متفاوت ہیں، یعنی ان میں الگ الگ ہی اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ تجربہ اور نصوص شرعیہ سے یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے اس کا قلب، اس کا دل معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر الی اللہ کی
اسی ترقی اور عروج کی طرف اس آیت میں تقوی اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمائے، یعنی یہ تقوی کا تکرار ہے، ایمان کا تکرار اس آیت کریمہ میں فرمائے، یہ سیر اللہ کے جو مراتب ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اس کے ثمرے پر بھی تنبیہ فرما دی۔ آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ رکوع نمبر 13 ہے، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے، تنالہ ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں، جن تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس رکوع کا، رکوع نمبر 13 کا پہلے والے رکوع کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، تعلق یہ ہے، اس سے پہلے والے رکوع کے اندر شراب کی حرمت کا اور اسی طرح تقوی کا تذکرہ تھا، شراب کی حرمت کا ذکر تھا، تقوی کا ذکر تھا، اور اس رکوع کے اندر یعنی شکار کے ذریعے، حرم کے اندر شکار کے ذریعے ابتلاء اور آزمائش کا ذکر ہے کہ تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا۔ تو اب ایک چیز شکار وہ حلال ہے، شریعت نے اس کو حلال قرار دیا، لیکن احرام کی حالت میں محرم کے لیے شکار کرنا وہ حرام ہے۔ تو یہ بھی تقوی کی ایک علامت ہے کہ حلال چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمائے تو مسلمان اس سے رک جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، لیبلونکم مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لام تاکید نون ثقیلہ ہے اس کے اوپر، وہ تم کو ضرور آزمائے گا، بلا ان سے ہے، بلیون آزمائش کو کہتے ہیں، صید شکار کو کہتے ہیں، شکار کے ذریعے یعنی شکار کے جو جانور ہیں اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے۔ تنالہ، نالا ینالو کے معنی ہے پہنچنا، پا لینا، حاصل کرنا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، یدن کی جمع کہ تمہارے ہاتھ اس تک پہنچ چکے، ورماحکم، رماح تمہارے نیزے، رمحن اس کا واحد ہے کہ اس کو اس تک پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں اور تمہارے نیزے پہنچ گئے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، عام طور پہ معنی یہی کیا جاتا ہے تاکہ وہ جان لے، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، اسے دیکھے بغیر بھی اس سے کون ڈرتا ہے، لیعلم اللہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں لیعلم اللہ کا مطلب یہ ہے، یعنی لفظ تو عالم یعلم کے معنی یہی ہے، جاننا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کی ہر حرکت سے باخبر ہیں، اس کے دل کے ارادوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے لیعلم اللہ اس کی نسبت جب اس لفظ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظاہر کرے، اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، من یخافہ بالغیب، کون اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو شخص اس کے بعد بھی، اعتداء کے معنی حد سے تجاوز کرنا، جو حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکار کا ذکر فرمائے کہ ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے شکار کے ذریعے کہ جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ گئے اور اسی طرح تمہارے نیزے پہنچ گئے۔ تو اب شکار جو حرم کے اندر ہو، حدود حرم میں، یا ایک شخص وہ احرام میں ہے، اب چاہے وہ حدود حرم کے اندر ہے یا باہر، لیکن ہے احرام میں، اب اس کے لیے وہ جانور کہ جس کو انسان کھاتا ہے، جو حلال جانور ہے اس کا شکار، یا جو حرام جانور ہے اس کا شکار، یہ دونوں ممنوع ہے، وہ شکار نہیں کر سکتا کسی بھی حلال جانور کا اور نہ حرام جانور کا۔ البتہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مستثنا ہیں، یعنی ان کو حدیث کے اندر 5 چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمائی ہے کہ یہ 5 چیزیں ان کو آپ مار سکتے ہیں،
تو انشاءاللہ آگے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرنا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ وہ یعنی دینا واجب ہے، اور وہ جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثل ما قتل من النعم، جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو وہ یعنی حدود حرم کے اندر لے جائے گا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، اور ہدیم بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کی قیمت کا کفارہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیامن، روزے رکھے جائیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ عزیز، وہ غالب ہیں، اقتدار کے مالک ہیں، اور ذو انتقام، انتقام کے بھی مالک ہیں، وہ انتقام لینے پر قادر ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم محرم ہو۔ یہ 3 لفظ ہیں، ایک محرم، محرم کے معنی احرام باندھنے والا، جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محرم، قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں کا محرم ہے، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور ایک محرم ہے، محرم الحرام، حرام کیا گیا یا جس کی تعظیم کی گئی۔ تو یہ محرم کے متعلق ہے کہ جب تم محرم ہو، احرام کی حالت میں ہو، تو شکار کو قتل نہ کرو۔ ومن قتلہ، جس نے قتل کیا تم میں سے، متعمدن، عمدن، قصدن، جان بوجھ کے، فجزاء، پس اس کا بدلہ، مثل، اسی طرح، اسی کے مثل ہے، ما قتل، جو اس نے قتل کیا، من النعام، چوپایوں میں سے، نعام کہتے ہیں چوپائے کو، اونٹ، بکری وغیرہ، انعام اور نعمان اس کی جمع ہے۔ یحکم، اس کا فیصلہ کریں گے، بھی اس کا ذوی عدل، 2 معتبر عادل شخص تم میں سے، ہدین، قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، بالغ الکعبہ، کہ بالغ کے معنی پہنچانے والا، کعبے تک پہنچانے والا، کہ کعبے کو پہنچا کر وہاں اس کو قربان کیا جائے گا، او کفارۃ، یا اس کا کفارہ جو ہے وہ طعام و کھانا مساکین، مسکینوں کا، یعنی اس کے بدلے میں اگر وہ قربانی وہاں نہیں پہنچا سکتا، مساکین کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک، یا اسی کے برابر، عدل کے معنی برابر، ذالک اسی کے برابر، صیامن، روزے رکھے، جو مسکین مساکین کا کفارہ ہے اس کے برابر روزے رکھے، لیذوق، تاکہ وہ چکے، وبال امرہ، جو اس نے کیا ہے اس کا وبال، اپنی بداعمالی کی سزا وہ چک لے۔ عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عما، وہ جو سلفا، گزر گیا، جو گزر گیا، جو کچھ ہو چکا وہ اللہ نے معاف فرما دیا پہلے۔ ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ لوٹے گا، دوبارہ ایسا فعل کرے گا، فینتقم اللہ، اللہ انتقام لے گا اس سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی عزیز غالب ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے، انتقام پر قادر ہیں۔ تو یہاں یہ شکار کے متعلق جو مسائل ہیں کہ بھئی اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار